نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سورۃ النبأ کے بارے میں، جو کہ قرآن پاک کی 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کی میں نے 5 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو توجہ سے سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں اس نئے کام کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کفار مکہ؟ عن النبأ العظیم، پوچھتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جو کفار مکہ اس خبر میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب وہ کفار جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب وہ کفار جان لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ اس کے کچھ فضیلتیں آپ حضرات کو بتاتے ہیں، اس کی حکمت بتاتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لفظ الرحمن اور رحیم دونوں کو کیوں ذکر کیا گیا، ان دونوں کو بیان کرنے کی وجہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے فضائل تسمیہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا مجھ سے قبل سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے آپ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذیشان کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 دروغہ سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، کیونکہ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ایک دروغے سے بچائے گا۔ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی ہدایت اس لیے کی گئی کہ کفار جب کوئی کام شروع کرتے تو بتوں کا نام ذکر کرتے، جس طرح کہ بسم اللات والعزیٰ کہتے۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے اللہ کے نام سے ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ جلاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، اس طرح کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہو، وضو کرتے وقت بسم اللہ کہو، سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام آپ کریں اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اس میں انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ جل شانہ کی طرف موڑ دیا گیا ہے کہ ہر کام کے وقت یہ عقیدہ رکھے کہ میرا کوئی کام اللہ جل شانہ کی مشیت اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
لفظ رحمان اور رحیم میں فرق، اس میں چند اقوال ہیں۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ مثلا بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، دونوں کے ایک ہی مطلب ہیں۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بنسبت رحیم کے رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ رحمان کا معنی ایسی رحمت کرنے والی ذات کہ اس کی سی رحمت کوئی اور ذات نہ کر سکے، یہ فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور رحیم کا معنی مطلق رحم کرنے والی ذات، خواہ اس جیسی رحمت کوئی اور ذات کر سکے یا نہ کر سکے۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ رحمان عام ہے، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں، اور رحیم آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ شان نزول، یعنی کہ اس صورت کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا اور آپ نے اہل مکہ کو قیامت اور اعمال کی جزا اور سزا کی خبر دی تو کفار اور مشرکین کو اس سے بڑی حیرت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے اور آپس میں ایک دوسرے سے قیامت اور جزا اور سزا کے بارے میں پوچھتے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعید از عقل خیال کر کے اس کا انکار اور اس کا مذاق اڑاتے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں امکان قیامت اور وقوع قیامت پر تفصیل سے کلام کی گئی ہے، اور ان کے بے جا انکار اور استہزاء کو مختلف طریقوں سے رد کر کے قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ عما یتساءلون، مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ کسی عظیم الشان اور ہولناک چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ استفہام اور سوال کسی مخفی اور پوشیدہ بات کو جاننے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں استفہام اور سوال کر رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ مقصد نہیں ہوگا کہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، بلکہ وہاں مقصد اس چیز کی عظمت اور اہمیت یا ہولناکی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی نبأ عظیم قیامت کی ہولناکی بیان کرنا مقصود ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں آیات سنائی تو وہ اپنی مخصوص مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ان کے نزدیک قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا اور جزا اور سزا، یہ سب چیزیں ناممکن تھیں۔ اس کے بارے میں ان میں آپس میں بکثرت گفتگو چلتی، کوئی تصدیق کرتا، کوئی انکار کرتا، کوئی استہزاء کرتا۔ تو پہلی آیت میں ان کا یہ حال بیان کر کے آگے وقوع قیامت کا دعویٰ عجیب حاکمانہ انداز میں فرمایا گیا، اور قدرت باری تعالیٰ کے مشاہدات کے ذریعے ان کے اشکال کو دور کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی یہ لوگ آپس میں کس ہولناک چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پوچھنے والے کون تھے اور کن سے سوال کرتے ہیں؟ اب اس کے مختلف مفسرین نے جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، جمہور کے نزدیک مراد کفار ہیں جو ایک دوسرے سے بطور تعجب اور انکار اور مذاق کے طور پر سوال کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ کو تبلیغ فرماتے اور فرماتے یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، پھر دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے، پھر تمہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، یعنی تمہارے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا۔
تو کفار مکہ اپنی مخصوص مجالس میں اس پر تبصرہ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے سے مذاقاً بات کرتے اور ایک دوسرے سے بحث وغیرہ کرتے اور باہم اختلاف کرتے۔ بعض کہتے ایسا محال ہے، بعض کہتے بالکل آپ کے قول کے منکر ہوگے، بعض کفار شک میں پڑ جاتے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان میں اللہ تعالیٰ کفار کے حال اور ان کے انکار کو بیان فرما کر ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ تمہارا انکار قیامت کا انکار کرنا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر انکار کرنا، قیامت ایک یقینی امر ہے، ان قریب تم کو اس خبر کی سچائی معلوم ہو جائے گی، جبکہ یہ سارے مناظر اور قیامت کی ہولناکیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ نمبر 2، کفار مکہ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، اور انکار کرتے، مسلمان جواب دیتے اور اس خبر کی تصدیق کرتے۔ اسی سوال و جواب کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کر کفار مکہ کی تردید فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، سائلین سے کفار اور مسلمان دونوں مراد ہیں۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ مسلمان تو اس لیے کہ ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے، اور کفار بطور استہزاء کے سوال کرتے تھے، بطور مذاق کے سوال کرتے تھے۔ ان تینوں اقوال میں سے مفسرین کے ہاں پہلا قول راجح ہے۔ عن النبأ العظیم، یعنی کفار مکہ ایک بہت بڑی خبر کے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے ہیں جس کی عظمت خود دلوں پر اثر ڈال رہی ہے، بشرطے کہ دلوں پر ظلمت نہ ہو۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بلا چوں چرا اس کو مان لیتے، لیکن یہ لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اس آیت میں بیان فرمایا بڑی خبر کے متعلق، اور وہ بڑی خبر کیا ہے؟ اس سے نمبر 1 مراد ہے قیامت مراد ہے۔ اس بات کے چند دلائل یہ ہیں: سیعلمون سے دھمکی دینا مقصود ہے، اور یہ تہدید اور دھمکی قیامت میں زیادہ مستحق ہے۔ الم نجعل الارض مہادا میں اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں، جن سے قیامت برپا کرنے پر اپنا قادر مطلق ہونا ثابت کرنا مقصود ہے۔ لفظ عظیم کا اور جگہ قیامت پر اطلاق ہوا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یہاں بھی لیوم عظیم، عظیم کا اطلاق قیامت پر ہوا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید مراد ہے۔ اس میں ان کا اختلاف تھا کہ جادو ہے یا شعر ہے یا پہلے لوگوں کے قصہ جات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں ان کا اختلاف درست نہیں، ان قریب اس کی صداقت کو جان لیں گے۔ نمبر 3، نبوت مراد ہے، کیونکہ یہ بھی عظیم الشان چیز ہے جس نے دنیا میں انقلاب عظیم برپا کر دیا، پرانے رسم و رواج کو پلٹ کر رکھ دیا، پرانی سلطنتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور نئی سلطنتیں قائم کر دیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے اور اختلاف کرتے۔ کوئی کہتا ساحر ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا کاہن ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کی تردید اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اکثر اہل عرب قیامت کے منکر تھے، تعجباً کہتے تھے۔ نصارہ معاد جسمانی کے منکر، روحانی کے قائل تھے، بلکہ اب بھی ہیں، اور یہود کے بعض فرقے قیامت کے اصلاً منکر تھے، اور بعض کیفیت میں شدید اختلاف تھا۔ چنانچہ بعض کہتے مر کر انسان کی روح جنوں یا فرشتوں میں مل جاتی ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ دوبارہ اس عالم میں جسم سابق
کے ساتھ آنا محال ہے، اور نہ یہ ارض، سما اور عناصر فنا ہوں گے، بلکہ جس طرح یہ قدیم ہیں ابدی بھی ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ زمین اور آسمان فنا نہیں ہوں گے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے۔ البتہ ان سے مرکب شدہ چیزیں حادث ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں اور فنا ہوں گی۔ اور مختلفون سے اشارہ کر دیا کہ اس بڑی خبر کے بطلان پر ان کے پاس کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ کلا سیعلمون، کلا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر کلا بمعنی انکار ہو تو مقصد یہ ہوگا کہ کفار کا قیامت کے متعلق بحث و مباحثہ کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ بحث و مباحثہ سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، اور انکار کفار بھی درست نہیں، کیونکہ عنقریب جب عالم آخرت ان پر منکشف ہوگا اور حالات قیامت اور اس کی ہولناکیاں ان کے سامنے آئیں گی، اس وقت ان کو خبر کی حقیقت و صداقت سمجھ آئے گی۔ اگر کلا بمعنی حقاً ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ وقوع قیامت حق اور یقینی بات ہے، عنقریب کفار اس کے وقوع کو جان لیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کو مکرر کیوں ذکر کیا؟ دو دفعہ ذکر کیوں کیا؟ ایک دفعہ ذکر کر دیا کلا سیعلمون، تو پھر ساتھ ہی پھر دوبارہ فرما دیا ثم کلا سیعلمون، تو دو دفعہ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تکرار محض تاکید کے لیے ہے، دو دفعہ ذکر کرنا تاکیداً ہے اور مضمون کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ پہلے کلا سیعلمون کا مقصد یہ ہے کہ کفار جب قبور سے اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت اپنا انجام اور اس خبر کی صداقت جان لیں گے، اور دوسرے کلا سیعلمون سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ جل شانہ ان کو جزا دیں گے، اس وقت بھی اپنا انجام جان لیں گے۔ اول سے مراد جب ان پر موت آئے گی اس وقت یہ انجام جان لیں گے، اور دوسرے سے مراد جب دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی یہ انجام جان لیں گے۔ ایک اور قول ہے کہ اول سے مراد کافر ہیں کہ اپنی تکذیب کا انجام جان لیں گے، یعنی کہ وہ جو جھوٹی باتیں گھڑتے تھے ان کا انجام جان لیں گے، ان کو سزا ہوگی۔ اور ثانی سے مراد مومن ہے کہ وہ اپنی تصدیق اور ایمان کا انجام معلوم کر لیں گے، ان کو جنت ملے گی۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ بلند میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔